تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. تلنگانہ کے ووٹروں کی خطی فہرست جاری کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ میں 2,99,92,941 ووٹرز ہیں. مرد ووٹرز کی تعداد 1,50,48,250 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1,49,24,718 ہے. ضلع حیدرآباد میں کل رائے دہندگان کی تعداد 42,15,445. ضلع رنگا ریڈی میں 31,08,068 اور مرچل ملکاج گری ضلع میں 25,24,951 ووٹر ہے. سب سے زیادہ ووٹر سری لنگم پلی حلقہ اسمبلی میں 6,44,072 ہے. بھدراچلم میں سب سے کم ووٹروں کی تعداد 1,42,813 ہے. سینٹرل الیکشن کمیشن ہر سال ووٹروں کی فہرست پر نظر ثانی کے بعد جنوری کے مہینے میں ووٹروں کی فہرست جاری کرتا ہے. اسی کے ایک حصے کے طور پر ریاستی چیف الیکشن کمشنر نے جمعرات کو فہرست رائے دہندگان جاری کی. تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ 4% مسلم ریزرویشن اور پیشرو کانگریس حکومت کے ذریعے دیے گئے اقلیتی کالجوں نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ہزاروں غریب مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی کے سینئر نائب صدر ظفر جاوید اور دیگر قائدین کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شبیر علی نے بتایا کہ اس سال 42 سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں 934 اقلیتی طلباء نے داخلہ لیا ہے. یہ ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے مسلم طلباء کی سب سے زیادہ تعداد ہے. یہ صرف 2004 اور 2005 میں اس وقت کی کانگریس حکومت کے ذریعے متعارف کرائے گئے 4% مسلم ریزرویشن کی وجہ سے ہوا ہے. مزید یہ ہے کہ کانگریس کی سابقہ حکومت نے 4 اقلیتی میڈیکل کالجوں کو منظوری دی تھی. دکن شادان ایان اور ڈاکٹر VRK ویمن میڈیکل کالجز. ان پالیسیوں نے مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے میں مدد کی ہے, خاص طور پر سماجی اور پسماندہ گروپوں کو جنہیں BCE کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا. محمد علی شبیر نے کہا کہ جب ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کی قیادت والی کانگریس حکومت نے 2004 اور 2005 میں 4% مسلم ریزرویشن نافذ کیا تو ہم جانتے تھے کہ یہ آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے گا. انچارج وزیر کے طور پر مجھے پالیسی کو لاگو کرنے میں مختلف مراحل پر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. اقتدار میں آنے کے 58 دن بعد اس وقت کی کانگریس حکومت نے 17 سے زائد محکموں سے منظوری حاصل کرنے کے بعد 5% مسلم ریزرویشن نافذ کیا. ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد کوٹے کو 5% سے گھٹا کر 4% کر دیا گیا. حالانکہ 4% مسلم ریزرویشن کا تسلسل جاری ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے حتمی فیصلے پر منحصر ہے. BCE کے تحت ہزاروں سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ مسلمانوں نے پچھلے 19 سالوں میں اس سے فائدہ اٹھایا ہے. شبیر علی نے بتایا کہ سال 2022 اور 23 کے لیے تلنگانہ میں MBBS کے 6,690 نشستوں میں سے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء نے 934 نشستیں حاصل کی. تلنگانہ حکومت نے محکمے R&B میں 472 نئی جائیدادوں کو شامل کرنے کے احکامات جاری کیے. 132 اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سول، 90 ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر، 61 جونیئر اسسٹنٹ اور کچھ دیگر ملازمتوں کی نئی تخلیق کی گئی ہے. پہلے منظور شدہ 62 جائیدادوں کو منسوخ کر دیا گیا. واضح ہے کہ گزشتہ سال 10 دسمبر کو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں اہم فیصلہ لیا تھا. کابینہ نے محکمے R&B میں بڑھتے ہوئے کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے محکمے کی تنظیم کم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس کے حصے کے طور پر کابینہ نے R&B ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں میں کل 472 اضافی جائیدادوں کی منظوری دی ہے. حیدرآباد میں اچانک موسم تبدیل ہو گیا. صبح سے ہی شہر بھر میں آسمان ابر آلود ہو گیا جس سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. شہر میں 2 روز سے دھند چھائی ہوئی ہے لیکن جمعے کی صبح سے ہی شہر بھر میں کوہر کی چادر چھا گئی جس کی وجہ سے صبح 8 بجے ہی اندھیرا چھا گیا. اس کے علاوہ بوندا باندی کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. ادھر شہر کے کئی علاقوں میں آدھی رات سے بوندا باندی جاری رہی. ونستھلی پورم، LB نگر، حبشی گوڑا، تارناکا، بیگم پیٹ، پنجا گٹا، میر پیٹ، جوبلی ہلز، بنجارا ہلز، RTC کراس روڈ، چنتل، بالا نگر، سوچیترا، قطب اللہ پور اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے جبکہ پرانے شہر کے کئی مقامات پر فجر کے وقت بوندا باندی. بیرون ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خواہش مند اہل اقلیتی طلباء سے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں. ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر
ऑफिसर हैदराबाद के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके आगे के कोर्स के लिए बैनुल मुमालिक की यूनिवर्सिटियों में फ़आल सीजन 2022 के तहत जिन्होंने दाखिले हासिल किए, इससे माली की इमदाद की दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। ऐसे तलबा जिन्होंने 21 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 के दरमियान बैरूनी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके आगे के कोर्स में दाखिला हासिल किए हैं, वो अपनी दरख्वास्तें वेबसाइट पर देख सकते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी CSE में मुफ्त कोचिंग के लिए दाखिलों का आगाज हो गया है। UPSC सिविल सर्विसेज के इम्तिहान जो मई 2023 में मुनक्किद होने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवारों को दाखिले के लिए पुरकर्दा फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 है। प्रोफेसर H अलीम बादशाह इंचार्ज एकेडमी के बमुजिब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो मजहबी अखिलियती SC ST और खवातीन से ताल्लुक रखते हों, इसमें दाखिले के अहल दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पुरकर्दा दरख्वास्त फॉर्म CSE एकेडमी दफ्तर मानू कैंपस गच्चीबौली हैदराबाद 32 में दाखिल करना होगा। दरख्वास्त के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम हासिल किया गया हो और हैदराबाद में काबिल अदा हो दाखिल करना होगा। दाखिले लाइब्रेरी और हॉस्टल वगैरह के लिए बराए नाम फीस ली जाएगी। मजीद तफसीलात यूनिवर्सिटी वेबसाइट या फोन नंबरात पर हासिल की जा सकती है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक